بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں صاحبزادہ ہادی الرحمن۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ پنجاب پورے بر صغیر کو غلے کے حوالے سے پورے بر صغیر کی کفالت کرتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں زرعی حوالے سے بھی پاکستان زرعی دولت کے حوالے سے بھی مالا مال ہے۔ ناظرین، پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے وسیع میدان گندم اور چاول اور سبزیاں وسعت کے ساتھ کاشت ہوتی ہیں ان میدانوں میں، اور زرعی لحاظ سے یہ ایک بہت رچ خطہ ہے۔ زراعت کے علاوہ معدنی دولت کے لحاظ سے بھی پاکستان مالا مال ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں کوئلے کی کانیں ہیں، نمک کی کانیں ہیں، لوہا ہے، جپسم ہے، خام لوہا ہے، سنگ مرمر ہے، تانبے اور سونے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ اربوں بیرل خام تیل ہے اور گیس کے ذخائر بھی ہیں۔ یہ جو آپ کو زرعی اور معدنی دولت کے حوالے سے بتایا ہے، ناظرین، زرعی دولت کے ساتھ ساتھ زرعی جو اجناس پیدا ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہاں غلہ بانی اور مچھلی کا کاروبار اور پولٹری کا کاروبار، یہ بھی زراعت سے منسلک ہے۔ جبکہ معدنی دولت میں ہر نوع کے طرح طرح کے خوبصورت رنگا رنگ کے پتھر، قیمتی پتھر جن کو ہم ہیرے اور جواہرات کہتے ہیں، یاقوت، نیلم وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ان پتھروں کی بھی کوئی کمی نہیں، ان کے بھی بے شمار ذخائر ہیں۔ پھر ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہے، ناظرین، ہمیشہ سے ہمارے شمالی علاقہ جات کو دنیا بھر کے سیاح شمالی علاقہ جات کی طرف ان کی توجہ مرکوز رہتی رہی ہے اور آج کل بھی ہے۔ اس طرح ٹورزم کا بھی بہت بڑا ہمارے ہاں ایک کاروبار کا سلسلہ ہے اور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اتنی دولت، ہم زرعی لحاظ سے بھی مالا مال ہیں، معدنی ذخائر کی بھی کمی نہیں، پتھر بھی ہر طرح کے موجود ہیں اور ٹورزم کے حوالے سے بھی بڑی دولت کمائی جا سکتی ہے، تو پھر ناظرین سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیں قرضہ کیوں لینا پڑتا ہے؟ اس کے باوجود ہمارے لوگ بھوکوں کیوں مر رہے ہیں؟ اس کے باوجود لوگ
بجلی کے بل دیکھ کر خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں اور غربت کے ہاتھوں بھی خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو سوال ہے کہ جب ہمارے پاس اتنے، ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس نمک کی کانیں جو ہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں بھی دنیا کی دوسری سب سے بڑی کانیں ہیں، اور دوسری نمک کی کانیں بھی دوسری سب سے بڑی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں بھی دوسری سب سے بڑی کانیں ہیں، اور تانبے اور سونے کی 5ویں سب سے بڑی کانیں۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین میں ودیعت کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہم لوگ بھوکوں کیوں مر رہے ہیں؟ مجھے ہم لوگ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ میں تو وہ طبقہ بھی آ جاتا ہے جو پرتعیش زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے ملک کے عام عوام جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں خودکشیوں پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں، بجلی کے بل دیکھ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بچپن میں ہم سنتے تھے کہ عرب جو ہے وہ عرب بدو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاجیوں کو لوٹ لیتے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ ہم نے سنا کہ عرب کی سرزمین پر تیل نکل آیا ہے، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد یہ سننے میں ملا کہ اب عرب کا ہر باشندہ، ہر عربی جو ہے وہ خوشحال ہے، اور اب وہ حاجیوں کو لوٹنے کی بجائے ان کی آؤ بھگت کرتا ہے۔ تو وہاں صرف تیل نکلا تو انہوں نے وہاں کا ہر فرد خوشحال ہو گیا۔ تو ہمارے پاس اتنے ذخائر ہیں، زرعی وسائل بھی ہیں، معدنی ذخائر بھی ہیں، ٹورزم کا سلسلہ بھی ہے، ہر طرح کے پتھر بھی ہماری زمین میں اللہ تعالیٰ نے مدیت کر رکھے ہیں، اربوں بیرل خام تیل ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ملک قرضوں پر چل رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ میرا خیال ہے میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، تو آپ کی رائے پہلے معلوم کر لی جائے، اس کے بعد پھر میں اپنی رائے ظاہر کروں گا۔ مگر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر کل تک کی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، آپ بھی اس پر سوچیں کہ ایسا کیوں؟ میری رائے میں باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہمارے پاس ایک ایسے وسائل ہیں، ایسی دولت ہے جس کو ہم استعمال کر کے ان وسائل کو کارآمد کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے ہماری افرادی ہنرمند افرادی قوت اور ہمارے ہاں کا بے انتہا ٹیلنٹ۔ ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے، ہمارے لوگ بہت ذہین ہیں، ہمارے نوجوان بڑے ذہین اور بڑا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، اور
وہ نوجوان جو بڑا ٹیلنٹ رکھتے ہیں وہ ملک سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، ان کا ٹیلنٹ دوسرے ملک کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو یہی مواقع دیے جائیں، ان کا ٹیلنٹ استعمال کیا جائے، ہنرمند افرادی قوت کو استعمال کیا جائے، اور مگر یہ سارا کچھ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے، اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو بروئے کار لایا جائے، جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر ان معدنی وسائل کو استعمال کیا جائے، معدنی وسائل کو ملک کی ترقی کے لیے، ان معدنی اور زرعی وسائل کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ تو ہمیں قرضوں پر جینے کی ضرورت رہے گی، اور نہ ہی ہمارے لوگ بھوکوں مریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان وسائل کو جو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر توجہ کرتے تو عرب کی سرزمین پر صرف تیل نکلا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو خوشحال کر لیا، اور ہمارے ہاں اتنے وسائل ہیں۔ ناظرین، جن وسائل کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ کوئی بھی شخص تحقیق کر کے پتہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ وسائل ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر سوچئے کہ ان وسائل کی موجودگی کے باوجود ہمارے ہاں غربت کیوں ہے اتنی کہ لوگ مرنے پر تیار ہیں، اور مسائل کا شکار کیوں ہیں؟ اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہم مسائل میں گھرے ہوئے۔ تو ان وسائل کو، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی افرادی ہنرمند قوت کو اور اپنے ہاں کے ٹیلنٹڈ افراد کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے، تو میری رائے میں اگر ایسا کیا جائے تو ملک اس مشکل دور سے نکل سکتا ہے۔ اور جو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے ان پر بھی توجہ دی جائے، اور آج جن صورتحال کو میں واضح کر رہا ہوں اس پر بھی ہمارے ارباب اختیار اگر توجہ دیں تو میرے خیال میں ہم اس مشکل دور سے نکل سکتے ہیں، اس مشکل مرحلے کو عبور کر سکتے ہیں، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے، آپ بھی سوچئے، اور جن لوگوں کو سوچنا چاہیے وہ لوگ بھی سوچیں اور اس سلسلے میں کوئی ضروری اقدام کرنے کا فیصلہ کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو، پہلا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ آپ کے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو صحیح اور اچھی لگی تو پسند بھی کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔